اس میں توسیع کی جا سکتی ہے باہمی مشورے سے. ان کے نام انشاءاللہ ان قریب سنائے جائیں گے. ہم نے مشہور عالم دین اور جو ام المدارس کی حیثیت ہے معین الاسلام نوح، جو ہمارا مرکز اسلام اور مرکز دعوت و تبلیغ کہلاتا ہے، اس کے سینئر استاد مفتی محمد زاہد حسین قاسمی جو ہمارے اس کام کے بھی ذمہ دار ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ چونکہ ہم شادی بیاہ پر بے پناہ خرچ کرتے ہیں، جہاں تک حد المقدور حد الوسع، لیکن میراث کا ہم کبھی نام نہیں لیتے. اگر افطار کے وقت دسترخوان سجایا جاتا ہے تو اس میں یہ بات شامل ہے میں اپنی بیٹیوں کا پھوپھیوں کا حق کھا رہا ہوں. یاد رکھیے گا، بے شک ہم 18 گھنٹہ اللہ کے لیے روزہ رکھ لیں، اگر وراثت نہیں گئی تو ان کی کمائی کا حصہ گویا کہ آپ افطار میں بھی کھا رہے ہیں، جو قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. بہرحال اس سلسلے میں مفتی صاحب اور طلاق اور نکاح، یہ 3 عنوان ہم نے دیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 5-6 منٹ میں مفتی صاحب اپنی بات پوری فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. میرے حضرات علماء کرام اور خصوصاً استاذ الاساتذہ صدر صاحب اور قوم کے چودھری اور ذمہ دار، میرے ذمہ 3 باتیں رکھی مشورہ: نکاح، طلاق، میراث. ان تینوں باتوں پر تفصیلی تقریر تو اس تھوڑے سے وقت میں نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات بتانا مقصد ہے. نکاح کے متعلق 2 باتیں کہہ دوں، نکاح کے متعلق میں 2 باتیں کہہ دوں، پھر طلاق کے متعلق بھی 1 بات کہوں گا. اخیر میں میراث جو ان سب کی جڑ بن کر انشاءاللہ ایسی ہے کہ اگر وہ اس پر ہم آ جائیں تو پھر بہت ساری بیماری ختم ہو جائے. نکاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوا ہو. ایک مختصر بات کہی، اس سب کا خلاصہ. اور قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. نکاح کے متعلق ہمارے ذہنوں میں یا ہماری قوم کے متعلق یا مسلمانوں کے متعلق یہ بات ہے بھائی ان کے 4 شادی جاتی. 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. اگر وہ شرط نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک پر رکنا پڑے گا. میں نکاح کے متعلق یہ جملہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. نکاح کے متعلق تو قرآن نے یہاں کہا نکاح تم چاہو تو 1 2 2 3 3 4 4 کر سکتے ہو، لیکن اس میں شرط ہے، کنڈیشن ہے. اگر وہ کنڈیشن فالو کرو گے تو آپ کو اجازت ہے 2 3 4 کی، ورنہ نہیں ہے اجازت. اسے کوئی نہیں سوچتا. تم کہنے میں مسلمان 4 شادی کریں، 4 کی اجازت ہے. اس میں کیا کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر تمہیں خوف ہے تم 4 میں 2 میں 3 میں برابری نہیں کر سکتے، پھر 1 پر لازم ہے رکنا فواحدہ. تو بتاؤ ہم انصاف نہیں کر 99% ہمارے معاشرے میں جو 2 رکھتے ہیں، جن نے 2 کری ہیں، ان نے انصاف نہیں کیا. پہلی اٹکا دی، پہلی سے بات بھی کرنی بند کر دی. اس پر وعید سنا دو بس ایک حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 2 نکاح کیے 3 نکاح کیے، اگر اس نے بیویوں کے حق میں برابری نہیں کی تو کل قیامت میں لنجا اٹھایا جائے گا وعید کے طور پر. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم میں 4 کی تو سب یاد ہے، لیکن فواحدہ کسی یاد نہیں. یہ نکاح کی بات تھی. نکاح آسان وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو. کم خرچہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق مہر. نکاح سے متعلق مہر میں اس میں جملہ ہے، وہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا. مہر میں شریعت میں کوئی حد زیادتی کی نہیں ہے، کم کی ہے گی. کسی کے یہاں ربع دینار، کسی کے یہاں 3 درہم. حنفیہ کے نزدیک 10 درہم چاندی، جس کی قریباً چاندی تولے میں تقریباً 3 ساڑھے 3 تولے کے قریب بیٹھتی ہے. یعنی 3 تولہ سونا نہیں، چاندی. یہ کم کی حد ہے، زیادہ کی حد نہیں ہے. لیکن اعتدال ضروری ہے، برابری ضروری ہے. حیثیت کے مطابق کم سے کم رکھو. قرآن نے فیہ قنطار فلا تاخذ منہ شیئا کہا. اس لیے وہاں جملہ آیا تھا، ہم نے کہا اس میں جو شریعت کے خلاف جملہ جائے گا ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، ہم کٹ کروا دیں گے. ایک چیز نکاح میں ایک چیز آتی، گوت بچاؤ. اس پر ہم سے اعتراض ہوئے بہت سارے، آج بھی ہوں گے، آگے بھی ہوئے ہیں. گوت بچاؤ یہ اسلامی چیز نہیں، یہ جاہلوں کی چیز ہے. ہاں برابری، برادری. میرا ایک جملہ میں نے وہاں کہا تھا فیروز پور میں، تو ایک آدمی ایک عالم مجھ سے پوچھنے لگا ابھی پرسوں، نکو جی آپ نے کہہ دی کہ برادری بھی ختم ہوگی. میں نے کہا جس نے سنی تو غلط سنی، غلط سنی. ہم نے کہی برادریاں ہیں، اسلام میں کفو ہے، برابریاں ہیں.
सैयद सैयद का कुफू है, पठान पठान का कुफू है, मेव मेव का कुफू है। अब मेवन में हम छिड़कलौत हो चाहे दहंगल हो। अब एक बात आई भाई, दहंगलन की छोरी छिड़कलौतर में आधे दे रहे हैं आधे, यही घासेड़िया मैं मौलवी शेख मोहम्मद कोई निसारा बनाऊं, चौधरी साहब ने ना बनाऊं, घासेड़िया उटावड़िया के बिहारे चिकोटिया लू दे रहे, कहाँ बचो को तारो। अरे उटावड़िया भी कुछ छकलो तो कोटिया भी छकलो, कोटिया लो सारो घासेड़िया दे रहा और उटावड़िया से ले रहा, तो बस तो पहले भी ना रहा, लेकिन खामे खा की लाठी मार रखी है, गुनाह ऐसे होगी। हाँ हाँ, मैं चलो मैं उसको चलू तो इकाई की कहते मजबूरी, मैं तो कह रहा हूँ इख्तियारी छिड़कलौत आदो छिड़कलौत ग्वालियर के सारे यान के बिहार है, ग्वालियर के सारे बिहार। और अगर रहनिया के बिहार कहा परेशानी लड़ाई है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एतराज है। बहंगल में ग्वालियर बड़ा चौधरी है, जब ग्वालियर के आदो छिड़कलौत बिहार हो तो अगर रहनिया के बिहार कहा परेशानी है। अगर ये तस्वुर है तो मैं यूं कहना चाहता हूँ गलत तस्वुर है। हाँ, हम बराबर के मेव हैं, सब मेव बराबर के, और काकू राना से पहले तो सारे मेव बराबर के, बस पहले पाली नहीं मेव मेव जब भी है तो मेव बराबरी बिरादरी है। मैंने ना कही गाई सो कि भाई सैयद के साथ में, शाह साहब के साथ में, अब्बासी के साथ में करोगे, बराबरी की कही, वो हमारी किताबन में लिखा हुआ मसला कुफू बराबरी, उसे रखो, कोई एतराज नहीं है। अल्लाह ने पास करवाई, चौधरी साहब सारे हम मौजूद है, आज भी मौजूद है, सबने कही जैसे उलमा कहेंगे वैसे मान भाई, मानी बात इंशाल्लाह, आप भी मानोगे, कोई एतराज ना करोगे, कोई एतराज ना करोगे इंशाल्लाह। ये तो हुई निकाह की बात। अगली बात तलाक की, उसमें एक ही बात है, तलाक हमारी कौम में गुस्से के बट ज्यादा है, नशे के बट ज्यादा, दो चीजों से, या तो गुस्से के बट या नशे के बट। मेरे पास पूरी मेवाज 99% मसले मेरे पास आते हैं, जब बयान लूँ ना मैं, छोरा नू कहे मौल साहब मैंने तो कुछ पी राखी, या कहे मो गुस्सा इतना चढ़ो मो सुद्दी नहीं, कह एक बार कही लाला ध्यान सी ना है। अब मेरे पे आज कह बात ध्यान सी ना है, मैंने नू तो ध्यान है कि मेरी माँ खड़ी, मेरी बहन खड़ी, मेरी बहू खड़ी, ये कैसा खबर ना कि एक बार कही कि 10 बार। हाँ, 1-2 बार तो कही, आगे ध्यान ना है, 1-2 बार की याद आ गई तो आगे भी आ जा। अब गवाह बने 99% एक बात कह रहा हूँ, 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र के लोग तलाक देते हैं, 35 साल से ऊपर के केस इल्ला माशाअल्लाह है। एक बात कह के तलाक में भी खत्म कर दूं, 99% मसले आए, 27 साल हो गए मुझे नूह में मसला करते हुए। हाफिज मौलवी को तलाक को एक मसला आया है जिंदगी में, एक मसला 27 साल में, एक हाफिज को, मौलवी ना हो बेचारा हाफिज जियो, वरना गुस्से में तलाक दी बीवी, वरना हाफिज मौलवी को मसला ना आयो, वरना डॉक्टरन के भी आए, एजुकेशन में क्वालिफाइड लोगों के भी आए, और भाई नु कहिए फलाने इंजीनियर बीकॉम बीटेक उनके भी आए। जहालत है और कुछ ना है, गुस्से के बाद शराब के बाद, गुस्से के बाद तलाक को नहायो, नहायो। मैं बता दूं, हाँ ना, मुझे पता है, मैं बता दूंगा, तलाक का मसला ऐसे नहाया, गुस्से के बाद 3 तलाक दे दी वाले बात आप चली, गुस्से के बाद साल के बाद वो हाँ मसला आया कि भाई उनका निभाव नहीं हो रहा, तो भाई अब उसने तलाक दे। मैं वो कहना चाहता हूँ, हमारी आपकी तलाक ना हो रही, गुस्से में तलाक हो रही है, शराब में तलाक हो रही है। मैं यूँ कहता हूँ शराब में और गुस्से में, भाई वैसे तो भाई मौजूद ये है कि हमारी तलाक ना होनी चाहिए, गुस्से नशे में ना होनी चाहिए। और अगर कोई मसला होगा, बहन बेटी को मसला 498, 376 इनके ऊपर, या 125 CRPC मुकदमे अदालत में मत ले जाओ, अपने जिम्मेदारों से बैठ के हल कराओ, अपने उलमा से बैठ के हल करवाओ। शरी मजलिस में दारुल कज़ा बने हुए हैं, हमारे यहाँ भी बना हुआ है, मील खेरला में बना हुआ है, और उलमा की मजलिस भी है। मैं मेल विशारम में जमात में गया, इतना बड़ा कस्बा जैसा हमारा नूह, मेल विशारम तमिलनाडु मद्रास आगे, वहां मुझे बताया कि यहाँ थाना तहसील की कोई कार्रवाई नहीं होती, सारे गांव के चौधरी और मस्जिदवार जमात बैठकर मस्जिद में बैठकर मसला हल कराते हैं। किसका झगड़ा हो जाए, पड़ोसियों को बिगड़ जाए, भाई भाइयों को बिगड़ जाए। तो ये जो हमारी बिरादरी है, हमारी मेव कौम में भी पहले चौधरी फैसलों कर रहे, थाने इनसे बचाओ, अदालत से बचाओ, और अपने फैसले चाहे तलाक के हों चाहे आपस के झगड़े के हों, बिरादरी मान होनी चाहिए। मसला हो तो उलमा के पास ले जाओ, उलमा की जरूरत पड़े तो मसला पूछ लो, वरना चौधरी जिम्मेदारी है। मैं चौधरियों की जिम्मेदारी बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। हमारे सब MLA एक्स MLA बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी का फरमान है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इन्नल अराफत हक वला बुद्द लिन्नासि मिनल उराफा, चौधराहट तो हक है, लाजिम है, निजाम को दुरुस्त रखने के लिए चौधरियों को होना जरूरी है, थाने के चौधरी, गोद के चौधरी, कबीले के चौधरी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी जरूरी है, ये चौधरी उस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, मिल बैठ कर। अफसानियत
اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. عید تو ہوگی, نکاح اور طلاق, 2 موضوع میرے پورے ہو گئے. میں مختصر کر رہا ہوں. اب رہے گا آخری موضوع میرا, میراث. دیکھو میراث کی بات یوں ہے, تفصیل تو بہت ہے. میراث بہنوں کا حق دینا, بہنوں کا حق دینا, یہ سن لو اس بات کو خاص, بہنوں کا حق دینا, میراث کا تقسیم کرنا قرآن کے فیصلے سے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں 2 آیتیں سورہ نساء کی ہے, ایک آخری تیسری آیت ہے سورہ نساء کی. 3 آیتوں میں میراث اللہ نے ایسے فرض کری جو نماز, روزے, زکات سے زیادہ تفصیل سے فرض کری. قرآن میں نماز کے لیے یہاں نماز قائم کرو, کیا رکعت پڑھنی ہے, کتنی رکعت پڑھنی, کچھ نہ بتائی. حدیث میں ملیں گی 4 رکعت فلاں وقت میں, 2 رکعت فلاں وقت میں. قرآن میں آیا زکات دو, کتنی دینی ہے کتنے نہیں دینی تفصیل نہیں, حدیث میں ملے گی. قرآن میں آیا حج کرو, حج کی تفصیل حدیث میں ملے گی. قرآن میں آیا روزہ رکھو, کیسے کیسے رکھنا اس کی تفصیل, اس کی وضاحت حدیث. لیکن میراث جہاں اللہ نے بیان کری ہے وہاں میراث ایسے بیان کری کہ بہن کا یہ حق, بیوی کا یہ حق, مرنے والے کی بیوہ کا یہ حق, اس کی بیٹی کا یہ حق, مرنے والے کی بیٹے کا یہ حق, مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا یہ حق. اس کو قرآن نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیب مفروضہ. مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حق ہے جو مال اس کے ماں باپ نے, اس کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حق ہے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کی طرف سے مفروضہ فرض کیا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں آگے ایک جگہ فرمایا, میں لمبی 3 آیت نہیں سنا سکتا آپ کو, اخیر میں کہا تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہیں, اللہ کی حد ہیں, اللہ کی حد سے آگے باہر نکل رہے ہیں. 99% ہماری قوم میراث کے مسئلے نہیں پوچھتی. میں علاقے میں سب سے زیادہ جنازے کی نماز پڑھانا جاتا ہوں نوح میں. 99% میں جنازوں میں اس بات کو کہتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں, اس کی کہنے کی وجہ سن لو. ہم یہاں کتنے سارے مسلمان بیٹھے ہیں, بہت سارے بھائی سستی سے کاہلی سے نماز نہیں پڑھتے لیکن مسلمان ہیں. لیکن وہ مسلمان اگر نو کہہ دے وے نماز فرضی نہ میرے اوپر, پھر کافر ہے. نماز نہیں پڑھ رہا سستی سے, اس کی غفلت ہے تو گنہگار ہے, فاسق ہے, لیکن کافر نہیں بنا سکتے اسے. لیکن کوئی مسلمان سستی غفلت کے ساتھ کہتے میں تو نماز فرضی نہ مانوں, پھر کافر ہے. ایسے ہی میراث ہم نہیں دے رہے, میں اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہا, میری غفلت ہے, میری سستی ہے, لیکن میں نوں کہوں کہ میری بہن کو میرے اوپر حق نہ ہے, پھر کفر ہے, پھر کفر ہے. میں یہ 2 بات وجہ, میں جنازے میں جو میراث بیان کرتا ہوں اس لیے میں کم سے کم دل میں عقیدت نو ہو جائے کہ ہمارے اوپر میراث فرض ہے. ہم نہیں دے رہے, یہ ہماری سستی ہے, دینی چاہیے. کیوں نہیں دے رہے؟ مقدمے آتے ہیں, اللہ حفاظت فرما, ان کے نکاح ختم ہو گئے. جنہوں نے بہن بیٹیوں کے مقدمے پہ, مثلا ایک آدمی ہے جمعہ کے 2 بیٹی ہیں, بیٹا ہوا ہی نہیں, جمعہ مارا تو آگے بھتیجے نے دعویٰ کر دیا کہ ہم ہیں عیسائی تھی. مقدمے میں جا کے کہتی ہم جو ہے مسلم لا نہ مانے, ہم تو کسٹمر لا مانے, کسٹمری لا مانے. ابھی کسٹمری لا مان رہے ہیں, یعنی قرآن کا انکار کر دیا, ہم قرآن نہ مان رہے, مسلم لا نہ مان رہے, یہ کافر ہو چکا. جو مقدمے میں وکیل کی کہوائے وہی کافر ہو چکا, یا کوئی نکاح گیا یا کی ساری عبادت گئی. کسٹمری لا بنا, جیسے حالات ہوتے ہیں قانون ایسے بنتے رہتے ہیں. قرآن کا قانون قیامت تک کے لیے ہے, کسٹمری لا بدلا جا سکتا ہے. میں اپنے ایک بات کہہ کر نصیحت کر دوں, ہمارے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو موجودہ ایم ایل اے وہ بھی ہیں, جو سابق ایم ایل اے وہ بھی ہیں, جو سرکار میں حصے دار ہیں وہ بھی ہیں. آپ لوگوں کو اتفاق کے ساتھ ایک بات اٹھانی چاہیے کہ قانون میں جب آج یہ بدلاؤ ہو رہا ہے کہ بھائی بہت سارے اسٹیٹوں میں کہ بھائی بیٹیوں کا, بہنوں کا برابر کا حق دیا جا رہا ہے, راجستھان میں برابر کا حق لکھا جا رہا ہے, آپ یہ پیش کرو کہ بھائی ہمارا حق برابر کا تو نہیں, جو شریعت ہماری کہتی ہے ہم مسلمانوں سے حق الاؤ کروائیں. یہ بھی غلط ہے کہ بھائی بیٹا کو بھی ٹرائیں, بیٹی کو بھی ٹرائیں, مر گیا آپ تو یہ بھی شریعت کا حساب نہیں ہے. شریعت میں یوں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو میں اللہ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, جب تم مر جاؤ تو تمہارے ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا. لڑکے کو 2 لڑکی کو 1. تو میراث کی تفصیل ہے, قرآن کی 3 آیتوں میں تفصیل ہے. ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم لکھتے ہیں, بتاتے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں کتاب بھی لکھی احکام المیراث اردو میں, اور آگے جاتا ہوں اسے ہندی کروانے کی, تاکہ آپ لوگوں کو تقسیم کر سکیں میراث کے احکامات کیا. ہندی کرا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ. نہیں کہتے ہیں تو راجستھان سرکار نے یہ قانون ہے قوم طلاق یہ بیٹے ہونا, وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہمارے میرے صاحبان یہ حصہ لیں, یہ کوشش کریں انشاءاللہ اپنے لیے یہ قانون بنا چاہیے, اور مت بنے قانون. ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہم قرآن کے مطابق میراث دینے کے ارادے کریں. انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم میراث دیں گے.
آ رہا ہوں میں صاحب. میری بات سنو، میری بات ختم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں